السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. میرے جو مہمان ہیں آپ خود دیکھیں ان کو, عجیب آدمی ہے. ایک تمیز ہوتی ہے انٹرویو کی, ایک تہذیب ہوتی ہے. کہاں بیٹھ گئے آپ؟ ثلاثیہ نجیبونی عید غوفی مرکم بحق البہا بلند جوگی کرسری ہزار داستان. ہم کھدے میں بیٹھ کے کام کرنے کے عادی ہیں. کھل ڈل کے جو بات ہوتی ہے وہ ننھی ننھی کرسیوں میں نہیں. سوالات کا آغاز کیجیے. کیا کرتے ہیں آپ؟ جی, آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ ایک بہت مشکل سوال کیا ہے مگر اس کا جواب نہایت آسان ہے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ہاتھ دیکھ کر ملک کی تقدیر بتا سکتے ہیں. ہاتھ دیکھ کر ملک کی تقدیر کیسے بتا سکتے ہیں آپ؟ جانی اتنی زور سے نہ چلاؤ, انگوٹھی اتر گئی میری. چیخنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ بات چیت خراب ہو سکتی ہے. پیار سے بات کریں, پیار سے. ہاتھ دیکھ کر ملک کی تقدیر آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ ہاں دیکھو, ہر ملک میں ایک ہاتھ ہوتا ہے. ایک ہاتھ ہوتا ہے ہر ملک میں. نہ وہ سیدھا ہوتا ہے نہ وہ الٹا ہوتا ہے. وہ ایک خفیہ ہاتھ ہوتا ہے. خفیہ ہاتھ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اب اگر تم چیخیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری چیخ ہو. میں کوئی عمل پڑھ دوں گا خفیہ قسم کا. اور خیر رہنے دو. تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میری سب سے پہلی اطلاع تھی کہ سوات میں خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے. سب سے پہلے رحمان ملک صاحب نے کہا تھا کہ سوات میں خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے. ان کا بیان چھپ گیا, میرا بیان جو ہے وہ چھپا نہیں. آپ نے رحمان ملک سے کہا تھا کہ سوات میں خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے. تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو؟ یعنی کلیئر کرو کہ تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو. میں کبھی رحمان ملک صاحب سے نہ ملا اور نہ میں نے ان سے کچھ کہا. پھر آپ نے کس سے کہا کہ سوات میں خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے؟ ہاں سوچنے دو. ہائے 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 ہائے, کیا کیا صورتیں ذہن میں آ رہی ہیں, کیا کیا صورتیں ذہن میں آ رہی ہیں جن کو میں نے یہ بتایا تھا, مگر وہ کمبخت صورت نظر نہیں آ رہی جس کو اصل میں نے بتایا تھا. بھائی خفیہ ہاتھ کام تو کر سکتا ہے مگر وہ آپ دیکھ کیسے سکتے ہیں؟ علم خفیہ, علم خفیہ. ارے بھائی علم خفیہ ہوگا مگر وہ ہاتھ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جس طرح ڈاکٹر جسم کے خفیہ حصے دیکھتا ہے اس طرح سے ہم یہ خفیہ ہاتھ دیکھ سکتے ہیں. یہ جگہ بڑی فضول مثال دی ہے آپ نے, کوئی اور بات کریں. نہیں, اس طرز گفتگو کو میں ناقابل وہ سمجھتا ہوں بالکل. آپ کوئی اور بات کریں. یہی بات کروں گا. جب تک خفیہ پر بات ختم نہیں ہوگی میں کسی اور موضوع پر بات نہیں کروں گا. وہ میں ہی تھا جس نے 12 مئی کے ہنگاموں سے پہلے 11 مئی کو یہ بتا دیا تھا کہ 12 مئی کو خفیہ ہاتھ کام کرے گا. کس سے کہا تھا؟ تمیز الدین سے. یہ کون ہے؟ یہ ہیں نہیں تھے. میری بات انہوں نے نہیں مانی اور 12 مئی کی صبح 9 بجے گھر سے نکلے. سب سے پہلے خفیہ ہاتھ نے ان کو دبوچ لیا. اس کام سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ یہ مرچ چبانے اور فضول سوال کرنے سے پرہیز کریں تو زندگی آسانی سے گزر جائے گی. اس کام سے پہلے آپ کیا کام کرتے تھے؟ خوب مرچیں کھائیں اور فضول سوال کریں کیونکہ بے حیاؤں کو بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. اس کام سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ موسیقی جو ہے وہ پریشانی کی غذا ہے اور وہ نکل آئی. ایک تو مجھے بات کرتے شرم آ رہی ہے آپ سے, جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں آپ
کیا کام کرتے تھے پہلے خفیہ سے؟ یہ بیٹھنے کا نوابوں کا طریقہ ہے، اس میں بالکل کوئی خلاف بات مت کرنا۔ اب سوال کریں، کیا کام کرتے تھے پہلے؟ تم چنے کھاتے ہوئے شہنائی بجا سکتے ہو؟ کیا مطلب؟ چنے کھاتے ہوئے شہنائی بجا سکتے ہو کہ نہیں بجا؟ دو کام ایک ساتھ نہیں کیے جا سکتے، یا آدمی چنے کھا سکتا ہے یا پھر آدمی شہنائی بجا سکتا ہے۔ ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم نے ایک کام سیکھا، وہ خفیہ ہاتھ کو پہچاننے کا عمل، اسی پہ کام کرتے ہیں، ایک وقت میں ایک کام۔ مگر آپ کے والد تو بال کاٹتے تھے، ان کی کھارا در میں دکان تھی بال کاٹنے کی۔ ہوگی، کیا مطلب ہوگی؟ آپ کو علم نہیں؟ وہ جو بال کاٹتے تھے وہ میرے اوریجنل ابا نہیں تھے، والد کے مرنے کے بعد اماں نے ایک صاحب کو پٹا لیا۔ آپ اپنی والدہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پٹا لیا کسی؟ نہیں، غلط بات نہیں کرنا۔ میرے والد کے مرنے کے بعد والدہ نے جن صاحب سے شادی کی وہ پٹنہ کے تھے، اس لیے والدہ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی، وہ بال کاٹتے تھے۔ میں یہ پٹنے والے والد کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ کے اوریجنل والد کیا کرتے تھے؟ ہائے، اس بات پر ہمیں اپنے دادا حضور یاد آ گئے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے بیٹا 100 بک بک پر ایک چپ بھلی، خاموش رہنے میں عافیت۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ کے گزشتہ والد جو آپ کے اوریجنل والد تھے وہ کیا کرتے تھے؟ انہیں محسوس کرنے کی ایک اندرونی قوت حاصل تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں وہ کرتے کیا تھے؟ انہیں غیب کا علم تھا، انہیں پوشیدہ باتوں کا علم تھا۔ بابا پوشیدہ کے نام سے وہ بڑے مشہور ہوئے، اور آرام باغ پہ انہوں نے ایک پوشیدہ کلینک بھی کھولا۔ میں اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، ان کی تو پوشیدہ کلینک تھی۔ پوشیدہ کلینک میں جو ہے وہ مریضوں کا علاج نہیں کرتے تھے، وہ مریضوں کے ہاتھ کی لکیریں دیکھتے تھے اور ان کو صرف عملی جامہ پہناتے تھے۔ والد صاحب نے یہ ہنر جو ہے ایک فاختہ سے سیکھا۔ ہاں، وہ فاختہ بعد میں میرے حصے میں آ گئی اور پھر چلی گئی۔ تو آپ کی فاختہ اڑ گئی؟ فاختہ نہیں اڑی، اصل میں بیگم سے ہمارا کسی بات پہ ہو گیا تھا پھڈا، اور انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے میری فاختہ تل دی۔ تو آپ نے علم ایک فاختہ سے سیکھا؟ نہیں، علم تو ہمارے پاس پہلے سے ہی تھا۔ تو پھر کیا فاختہ سے اڑنا سیکھا؟ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ ٹیمپو جو ہے اس کو گرا کے رکھیں ورنہ مصیبت ہو جائے گی۔ تو آپ نے فاختہ سے اڑنا سیکھا؟ بھائی دیکھیے، 2 سال پہلے ہمارے پاس ایک بزرگوار آئے اپنی ایک کم عمر بیوی کے ساتھ، اور کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں اولاد کب ہوگی۔ میں نے فاختہ کو بلایا، جب فاختہ آپ کی فرائی نہیں ہوئی؟ اس وقت فرائی نہیں ہوئی تھی فاختہ، تو میں نے فاختہ کو بلایا، پنجرہ لا کے رکھا، بہت سارے کارڈز نیچے پھیلا دیے، فاختہ نکلی، اس نے ایک لفافہ نکالا، لفافے میں سے میں نے کاغذ کھولا اور میں نے بڑے صاحب کو پڑھ کے سنا دیا۔ بڑے صاحب 1 ہفتے کے بعد گئے باہر اور جا کر انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ لفافے میں لکھا ہوا کیا تھا کاغذ پر؟ لفافے میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے یہاں 1 سال میں اولاد ہوگی مگر اس میں کوئی خفیہ ہاتھ ہوگا۔ یہ سنتے ہی بزرگوار میرے پاس آئے، انہوں نے فاختہ کو لٹرلی ٹھڈے مارے اور اس کے بعد میرے بال پکڑے اور اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ آپ نے ایک لڑکی پہ بلا وجہ الزام لگا دیا۔ بھائی دیکھیے، یہ تو ایک علم ہے، فاختہ ہے، فاختہ کی مرضی، کوئی بھی لفافہ اٹھا سکتی تھی وہ۔ اس طرح کی حرکتوں سے آپ مہینے بھر میں کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ یہ حرکتوں سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ حرکتوں سے کیا مطلب ہے؟ اس بات کا جواب دیں کہ حرکتوں سے کیا مطلب ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں حرکتوں سے میرا کیا مطلب ہے۔ پہلے مہمانوں سے گفتگو کرنے کی تمیز سیکھیں، اس کے بعد مہمانوں کو اپنے پروگرام میں بلایا کریں۔ ایسے مہمانوں کو جن کو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، کہاں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں؟ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ۔ صلاتی النجی بونی تقوفی مرکم بحق البہا بلند جوگی کرسری 1000 داستان۔ کیا ہوگا اس سے؟ پتہ لگے گا جب گھر جاؤ گے کہ کیا ہوگا۔ ایمانداری اور محنت سے پیسہ نہیں کما سکتے۔ ایمانداری اور محنت سے پیسہ کمانے کی ضرورت ہی نہیں، خفیہ ہاتھ سے اتنا پیسہ کما لیا ہے کہ اب اور کوئی پیسہ کمانے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ بڑے بڑے لوگ میرے پاس آتے ہیں خفیہ ہاتھ کا معلوم کرنے کے لیے۔
پاکستان کے حالات دیکھیں کیا ہیں اس کے. دیکھیں ایک بات یاد رکھنا, یہ جو شادی کے جوڑے ہیں نا یہ آسمانوں میں بنتے ہیں, اور علم جو ہے یہ والا ستاروں سے حاصل کیا جاتا ہے. یہاں پر اس کام کا کوئی کالج, کوئی اسکول, کوئی یونیورسٹی نہیں. بکواس بند کریں آپ اس قسم کی. مجھ سے کہا بکواس بند جی. کرے. سلاطین نجیبونی تحوفی مرکم بحق البہا بلند جوگی کرسری ہزار داستان. کیا ہوگا اس سے؟ اس سے تیرے بال کالے ہوں گے, پیروں میں چھالے پڑیں گے, کرتے میں آگ لگے گی اور چشمے کا نمبر بڑھ جائے گا. آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. 16 کروڑ پہلے سے موجود ہیں تو ان کو مزید بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ نے کیا پیشین گوئی کی تھی؟ کیا پیشن میں نے کی تھی پیشن گوئی؟ میں نے ایک پیشن گوئی یہ کی تھی کہ افتخار چودھری صاحب جو ہے وہ بحال ہو جائیں گے, مگر اس میں خفیہ ہاتھ ہوگا. ان کو خفیہ ہاتھ نے بحال نہیں کیا ہے, ان کو وزیر اعظم پاکستان محترم یوسف گیلانی صاحب نے بحال کیا ہے. یا آپ جیسے جاہل کہتے ہیں, جاہل. آپ مجھے جاہل کہہ رہے ہیں؟ بالکل. آج جاہل تم ہو, تم نے فاختہ سے علم سیکھا ہے. میری فاختہ کو اور مجھے جاہل کہا. سلاطین نجیبونی تحوفی مرکم بحق البہا بلند جوگی کرسری ہزار داستان. کیا ہوگا اس سے؟ یہ پتہ چلے گا, کل پتہ چلے گا تجھے. جب آپ کی فاختہ فرائی ہو گئی اس کے بعد آپ کا لفافہ کون اٹھاتا تھا؟ ہاں, جب میری فاختہ فرائی ہو گئی اس کے بعد میں لے آیا ایک طوطا. یعنی یقین کریں کہ طوطے کو میں نے 2 سال تک سدھایا, 2 سال سمجھایا سکھایا اسے, مگر وہ لفافہ اٹھانے کے بجائے ہمارے گھر کی طوطی اٹھا کے لے گیا. اس طرح کا مہمان تو پہلی مرتبہ آیا میرے پروگرام میں. آپ چاہ سکتے ہیں, جائیں آپ سے. میں اپنی مرضی سے آتا ہوں اور اپنی مرضی سے جاتا ہوں. آپ چلے جائیں. کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے کہ مجھے ہلا دے کہیں سے. خیر دیکھو, میں یہ چاہتا ہوں تم مجھے تھوڑے تھوڑے اچھے لگے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا ہاتھ دیکھوں جس کے پیسے بھی نہیں لوں گا. دیکھو قسمت میں کا ان حال- باتوں پہ یقین نہیں رکھتا. میری بات سنو, میں ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتا. دیکھو میری بات سنو. بات یہ ہے کہ انسان کا مستقبل کیا ہوگا یہ جاننا ضروری ہے. نہیں دکھاؤ گے؟ میں آپ کو ہاتھ نہیں دکھاؤں گا. سلاطین نجیبونی تحوفی مرکم بحق البہا بلند جوگی کرسری ہزار داستان. یہ انگوٹھا ہے. مجھے پتا ہے, بیچ میں نہ بول ورنہ حال بدل جاتے ہیں. ہوئے 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 ہوئے, توبہ 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 توبہ. ابے تمہارے ہاتھ کی لکیریں تو بتا رہی ہیں کہ تمہارے پیچھے تو 15-20 خفیہ ہاتھ کام کر. جھوٹ بولنے والے کی ٹوپی گر جاتی ہے. جھوٹ بولنے والی اپنی ٹوپی خود گراتا ہے, سمجھے؟ یہ جو ہے تمہارا ہاتھ کا انگوٹھا بتا رہا ہے کہ شہر کے 270 شوہر تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے. بکواس نہیں کریں آپ. مارا ماری. سلاطین نجیبونی تحوفی مرکم بحق البہا بلند جوگی کرسری ہزار داستان. اور تمہاری جو چھنگلی ہے وہ پتہ ہے کیا بتا رہی ہے؟ تمہاری چھنگلی جو کچھ بتا رہی ہے, میں ابھی بتاتا ہوں میری چھنگلیاں کیا بتا رہی ہے. آپ نکل جائیے. سلاطین نجیبونی تحوفی اسد آپ اس کو نکلوائیں. بند کریں پروگرام. مرکم بحق البہا بلند جوگی کرسری ہزار اسد. اسد نام ہے نا اس کا. خدا حافظ. دیکھنا اسد کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے. خدا حافظ.